بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز۔ اور سورۃ نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو، خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے، پکڑ لے۔ لا تاخذکم بہما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں کچھ لوگ اہل ایمان میں سے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، 80 دبرے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، درحال ہے کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن 3 گناہ اور نہیں لا سکا، 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگیں گے 80۔ لیکن معاملہ چونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ثم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی، جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا، گویا کہ وہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اللعنت اللہ علی الکاذبین ان کان من الکاذبین۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے
اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے۔ وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس زمن میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ واقعہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھیں، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئیں، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا، اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں۔ اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل دیا۔ اب جب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا، خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک اسکینڈل اٹھانے کا۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے۔